اوکے. اچھا یہ ہمیشہ اصل میں کرنا پڑتا ہے سیٹنگ. اگر کوئی سسٹم مجھے بتا دے کہ ایک مرتبہ سیٹنگ کر دیں اور وہ ساری ویڈیوز کے لیے سارے لائیوز کے لیے ہو تو اچھا رہے گا. میرے خیال سے ایسا کچھ تو ہے نہیں فی الحال. اگر اپڈیٹ ہو گیا ہوتے بات الگ ہے. جی جی اچھا جی. کسٹمائزیشن میں جا کر ہے نا. جی یہ سلو موڈ آن ہو گیا اور سہولیت اس میں یہ ہو جائے گی آپ کی کہ اب آپ جب شیڈیول کر رہے ہو تو اسی ٹائم اس کو کر دیں ساتھ ہی میں تو تب. جی اکثر ایسا ہی کرتا ہوں میں. اکثر میں ایسا ہی کرتا ہوں. آج جو ہے وہ ذہن سے نکل گیا. اوکے. اب میں دوبارہ لنک شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو پنگ کروں گا انشاءاللہ تاکہ آپ لوگوں کو سہولت ہو جائے لنک ڈھونڈنے میں. جسٹ اے سیکنڈ. لیجئے جی تو یہ لنک ہو گیا پن. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں دیسی نیوز صاحب. جی دیسی نیوز صاحب کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. دیسی نیوز صاحب مبارک ہے, پہلی بار آپ پہلے آئے. نہیں کافی عرصے سے میں نے بات نہیں کی تھی مفتی صاحب سے. میں چلو بس آج سلام دعا ہو جائے جلدی سے. ایک عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات ہوئی. جی میں سن رہا ہوتا ہوں ویسے لائک چانس نہیں ملتا. اچھا آپ آج کل آپ اسٹریم بھی نہیں کر رہے ہیں کیا؟ زیادہ مصروفیت چل رہی ہے کیا؟ نہیں کرتا ہوں میں 2 ہفتے میں ایک دفعہ کرتا ہوں تقریباً. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی اور سنائیے. ابھی آپ نے جو شروع میں دکھایا بلی کا مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میرے پاس بھی 2 بلیاں ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ادھر جو ہے بلی رکھنا کمپلیکیشن اتنا ہے کہ میں نے تو ان کو ادھر سے لیا تھا جو شیلٹر ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں شیلٹر سے ان لوگوں نے جیسے بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ اسکروٹنی کی. انہوں نے میرے اور میری وائف سے انٹرویو کیا پہلے کہ آپ اس بلی کو رکھ سکیں گے, کس طرح رکھیں گے, اینڈ آل دیٹ, اس کے پیپر ورکس اور سارا کچھ. میرے لئے یار یہ تو بلی ہے کہ بچہ ہے. تو ادھر تو بہت اس چیز پہ بڑا غور کیا جاتا ہے. تو مجھے جب آپ نے دکھایا مجھے ایک دم ذہن میں وہی آیا کہ ایک بلی میری وائف نے اڈاپٹ کی تو وہ لٹرلی اڈاپشن پیپر اس کے ہے ہمارے پاس, اور پھر اس کے بعد پھر دوسری بلی. بالکل ابھی یہ بات ہو رہی انڈیا پاکستان میں بلیاں جو ہے محلے والے پالتے ہیں. جی اور یہاں جو ہے پورا ایک مسئلہ ہے. خیر چلیں کوئکلی میں ایک کویشچن پوچھ لیتا ہوں پھر آپ میرا وہ کویشچن تھا کہ میں ایکیڈیمکس تھوڑے بہت سن رہا تھا اسلامک ڈفرینٹ گروپس جو ہوتے ہیں تو ان میں جو ایک ایکیڈیمک ایسے کہہ رہا تھا کہ اسلام میں بھی یہ تصور ہے کہ اللہ کے پاس آل نالج نہیں ہے. لائک جو فیوچر جو ہونا ہوتا ہے وہ ایکچولائز جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہونا ہے, اور ایک دفعہ جب ہوتا ہے تو پھر پتا چل جاتا, پھر وہ ہو جاتا ہے اس کی فور نالج میں کہ ایسا ہی ہونا ہے. لیکن آپ نے کئی دفعہ بولا کہ اللہ کو آل نالج ہے, ہی از آل نوئنگ. آل نوئنگ کا مطلب پریزنٹ پاسٹ اینڈ فیوچر کا ان کو پہلے سے پتا ہے. تو کیا اسلام میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا آل نالج ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا فیوچر اس کو پہلے سے پتا ہے, لائک کچھ اس طرح کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے اسلام میں, بلکہ اسلام میں تو کانسیپٹ وہی ہے کہ آل نوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر چیز پتا ہے, اس لیے کہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, ٹائم لیس ہے. لیکن اسلامی تاریخ میں جو ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ, تو معتزلہ کے نزدیک ان کی پوزیشن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اس کے ہونے کے بعد جانتا ہے. یعنی وہ جو کلی اصول ہیں جن کو ہم یونیورسل نالج کہتے ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے پہلے سے, لیکن اگر یعنی کوئی واقعہ ہوا ہے جو جزئی واقعہ ہے جس کو ہم پرٹیکولر انسیڈنٹ کہتے ہیں,
وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ جانے گا جب وہ واقعہ ہو جائے گا. یہ ان کے نزدیک ہے, کس کے؟ معتزلہ کے نزدیک. لیکن یہ اہل سنت والجماعت نے اس مسئلے کو, جو مین اسٹریم مسلمان ہیں انہوں نے اس مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ پہلے ہی ریفیوٹ کیا ہوا ہے. تو اس وقت ابھی ہیں مسلم کمیونٹی میں معتزلہ؟ کم سے کم جہاں تک میری معلومات ہے معتزلہ کے کچھ اصول تو ہیں جن کو غامدی صاحب فالو کرتے ہیں, لیکن عبادی فرقہ ہے. نہیں. عباضی فرقہ جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خارجیوں کا ایک آف شوٹ ہے, لیکن وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. عباضی بھی خوارج نہیں ہے. تو اصل میں وہ خلق قرآن کو مانتے ہیں نا, تبھی میں نے سوچا کہ وہ ایک آدھ مسئلے میں اتفاق ہو سکتا ہوگا. ایسے تو بہت سے مسائل ہیں کہ جس میں اہل سنت کا معتزلہ سے اتفاق ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اہل سنت معتزلہ ہوگا. جی, تو پھر وہ کانسیپٹ ہے کہ لوح محفوظ میں پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے, تو اس کو آپ کیا لٹرل لیتے ہیں یا میٹافوریکل, جس میں کیا ہے کہ قلم کو کہہ دیا تھا کہ لکھو تو قلم نے ساری ہسٹری لکھ دی پوری, لائک ہم تو لٹرل لیتے ہیں, میٹافوریکل نہیں لیتے. تو لٹرل میں بس پھر آپ وہی کہتے ہیں کہ قلم کا کیا مطلب ہے, وہ ہم کیفیت نہیں بتا سکتے, لیکن قلم مطلب قلم ہے, لیکن اس کو لٹرل لیتے ہیں. قلم کیسا ہے, وہ کیا ہے, اس نے کس طرح لکھا. جب اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم سے الگ ہے, اس کی زندگی اور اس کی لائف ہماری لائف سے الگ ہے, اس کا سننا اور دیکھنا ہمارے سننے اور دیکھنے سے مختلف ہے, تو اس کا قلم بھی ہمارے قلم سے الگ ہو سکتا ہے نا. اوکے, تو لوح محفوظ بھی کوئی ایک ایکچوئل چیز نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا ہے, وہ بھی ایک چیز ہے جس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. ہاں, کیفیت ہمیں کسی چیز کی نہیں پتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ بتا دے. ہمارا کام صرف اس چیز کو پر ایمان لانا ہے کہ لوح محفوظ کوئی چیز ہے, اس کی ڈیٹیل میں جانا وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا, لاسٹ کوسچن پھر میں یہ پوچھوں گا, پھر اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب کچھ پتا ہے, تو یہ کہنا صحیح رہے گا کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ دوزخ میں جائے گا. جیسے کہ ایک کوئی بندہ ہے, اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس کو میں نے فری ویل جب میں دوں گا تو یہ اس کو استعمال کرے گا اور مجھے ریجیکٹ کرے گا, اور پھر میں اس کو پکڑ کے دوزخ پہ ڈالوں گا اور پھر یہ دوزخ پہ جلے گا. تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بندہ دوزخ کے لیے میں بنا رہا ہوں, پھر بھی اللہ نے اس بندے کو پھر بھی بنایا, جبکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کو میں نے پکڑ کے دوزخ میں ہی ڈالنا ہے. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ کے لیے بنایا. نہیں, اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ دوزخ پہ جائے گا, لیکن پھر بھی بنایا اسے. اس مسئلے کو میں کئی مرتبہ حل کر چکا ہوں. وہ یہ کہ ہماری ڈیفینٹ نالج جو ہے وہ سامنے والے کی فری ول کو ختم نہیں کرتی ہے. مثلا اب آپ کی یہ ڈیفینٹ نالج ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, تو کیا ہماری فری ول ختم ہو گئی؟ نہیں, لیکن ہم لوگ ڈفرینٹ کیٹیگری میں آئیں گے نا. دیکھیں, اللہ کی کیٹیگری ڈفرینٹ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں بغیر کسی تشبیہ کے. کمپیریشن تو ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے, یہ بغیر کسی تشبیہ کے مثال ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ جب ہم ڈیفینٹ نالج جو ہے وہ ایک اصول طے کر دیا ہم نے کہ ڈیفینٹ نالج جو ہے وہ کسی کی فری ول کو ختم نہیں کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو جانتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم لیس ہے, وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, ہم ٹائم باؤنڈ ہے. تو اگر وہ کسی کے فیوچر کو جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کی فری ول ختم ہو گئی ہے. وہ اپنی فری ول سے ہی جائے گا وہ اپنے عمل کے نتیجے میں, اللہ کے علم کے نتیجے میں نہیں جائے گا. ریزلٹ کیا ہے یہ دیکھنا تو میں نے مان لیا کہ وہ فری ول کی وجہ سے جائے گا, لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ وہ یہ فری ول استعمال کرے گا اور اس کی وجہ سے یہ پھر دوزخ میں جائے گا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی بنایا جانتے ہوئے کہ اس کو بیسکلی ہمیشہ کے لیے میں نے دوزخ میں تڑپانا ہے, پھر بھی اس کو بنایا. نہیں, یہ اس صورت میں ہوتا صحیح کہ اگر وہ فری ول نہ دیتا, مثلا اس نے جو ہے فری ول دینے کے باوجود اس کو پتا تھا کہ میں اس کو فری ول دوں گا, یہ اپنی فری ول استعمال کرے گا اور پھر اس فری ول کی وجہ سے میں اس کو دوزخ میں جلاؤں گا. یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا, لیکن پھر بھی یہ سارا جانتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ نے اس کو بنایا, یہ جانتے ہوئے کہ یہ 70 سال کی زندگی دنیا میں گزارے گا, فری ول استعمال کرے گا, اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلاؤں گا. یہ اللہ پہلے سے جانتا ہے, لیکن پھر بھی اس بندے کو پھر بھی بنایا یہ جانتے ہوئے کہ اس کا مقدر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اگر میں بتاتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر, اگر اللہ یہ جانتا کہ میں اس بندے کو یہ بندہ جہنم میں جائے گا, مثال کے کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے وہ, لیکن بنایا ہی اس نے ہے نا. سن لیجیے میں ایک سیناریو دے رہا ہوں آپ کو. مان لیجیے پیٹر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ پیٹر پیدا ہوگا اور اس کے بعد یہ مرے گا 70 سال کی عمر میں اور اس کو جہنم میں جانا ہے, ٹھیک ہے. چلو, اس لیے پیٹر کے اوپر مرسی کرتے ہوئے ہم پیٹر کو پیدا نہیں کرتے, ٹھیک, ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. آپ یہی تو چاہ رہے ہیں نا, پھر عدل جب ہوگا کہ جب پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہ کرے, رائٹ؟ Am I right? No. پھر نہیں, آپ کے ساتھ چلے اسی چیز کو میں تھوڑا سا چینج کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک ایگزامپل, فار ایگزامپل, آپ
آپ کی نہیں ایگزامپل لیتا, میں کسی اور کی لیتا ہوں, ظاہری بات ہے. کوئی بندہ ہے اور اس نے شادی کیا, وہ اس کی کیا کہتے ہیں پریگننسی ہونے والی ہے, رائٹ, شادی ہو گئی, اب وہ بچہ پیدا کر. اب لیٹس سے تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے, یو نو, جمع ہونے سے پہلے ہی اسے الٹیمیٹ ٹرو انفارمیشن مل جائے کہ یہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد یہ ساری زندگی اذیت میں زندہ رہے گا, ٹھیک ہے, اس کو پہلے سے پتہ چل جائے 100% لائک کنفرم نالج, ٹھیک ہے. اب اگر اسے پتہ چل جائے کہ اگر میں بچہ پیدا کروں گا تو یہ بچہ اپنی ساری زندگی 70 سال تک ٹارچر میں رہے گا, کیا آپ اس بچے کو پھر بھی پیدا کریں گے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں انصاف اور عدل کا پیمانہ نہیں ہے, لیکن اللہ وہی کرتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ یہ اگر میں نے, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اب میں نے جو آپ سے کہا, ٹھیک ہے, میں اسی کو کہہ رہا ہوں, سن لیجیے, اب آپ سن لیجیے. جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ایسے بچے کو دنیا میں آنے دیں گے, میں نے آپ سے وہی سوال کیا کہ مان لیجیے خدا کو یہ پتا ہے کہ پیٹر جو ہے جہنم میں جائے گا 70 سال رہ کر, تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ خدا پھر پیٹر کو اس دنیا میں نہ آنے دے؟ نہیں, تو یہی چاہ رہے ہیں نا آپ. کیا یہ انصاف ہے کہ اس کو وہ پھر بھی پیدا کرے؟ انصاف کی بات میں بات میں کروں گا, آپ یہی چاہ رہے ہیں نا, جس طرح آپ نے والدین کی مثال دی, آپ یہی چاہ رہے ہیں نا کہ وہ پیٹر کو دنیا میں آنے نہ دے. چاہ نہیں رہا, میں صرف کانٹرڈکشن دکھا رہا ہوں اس کے اندر کہ ایک کانٹرڈکشن نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیٹر اس دنیا میں نہیں آیا جبکہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ پیٹر جہنم میں جائے گا, تو پھر اللہ کا علم کس بات کا رہا؟ اللہ کا علم تو ختم ہو گیا نا. نہیں, تو یہی تو کانٹرڈکشن میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ بھائی انصاف کا تعلق علم سے نہیں ہے, آپ کس چیز کو غلط لنک کر رہے ہیں. انصاف کا تعلق علم سے نہیں ہے, انصاف کا تعلق ہے فری ول سے. نہیں تو مثال میں, اور اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک آدمی کے کیریکٹر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بھائی اس کا کیریکٹر ڈھیلا ہے, یہ سوسائٹی میں رہے گا تو حرکتیں ہی کرے گا, لیکن آپ اس کی حرکت کرنے سے پہلے اس کو گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈال دیتے, جب تک کہ جرم نہ وہ کر لے تب کرتے ہیں. لیکن یہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں مثلا, آپ کو پتا ہے کہ بھائی اس اسٹوڈنٹ کو فیل ہی ہونا ہے, یہ اس نے نہ پڑھ کر دیا نہ اس کی اٹینڈنس تھی, اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں تمہیں ایگزام میں بیٹھنے نہیں دوں گا, تمہیں تو فیل ہی ہونا ہے. چلیں مجھے 1 منٹ دیں, یہ جو ایگزامپل آپ بھی دیتے ہیں اور بہت سے اور مسلمان بھی دیتے ہیں, ٹیچر کا ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ ٹیچر کو پتا ہے یہ فیل ہو, اس نے پڑھا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایگزام دیتا ہے. یہ انالوجی جو ہے یہ بڑی فلاڈ انالوجی ہے, کیونکہ ٹیچر omniscient اور all powerful نہیں ہے. ٹیچر نے اس بچے کو ایک سیکنڈ آپ خود کانٹرڈکشن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایز اے پیرنٹ کسی کو 100% پتا چل جائے کہ اس کے بچے کو اذیت ہی ہوگی تو وہ انصاف کا تقاضا یہ کہ اس بچے کو آنے نہ دے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں اب اسی کو آپ بدل کر ٹیچر کی ایگزامپل پہ لیا ہے کہ ٹیچر کو 100% پتا ہو کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے فیل ہی ہوگا, تو کیا ٹیچر اس کو ایگزام میں نہ بیٹھنے دے؟ نہیں, لیکن ٹیچر نے اس بچے کو بنایا نہیں ہے نا. دیکھیں فرق ادھر آ جاتا ہے کیونکہ جب آپ گاڈ کو اس سینیریو میں ڈال دیتے ہیں نا, گاڈ تو آپ نے پھر پیرنٹس کی ایگزامپل کیوں دی؟ نہیں, پیرنٹ کی میں نے پیرنٹس بھی تو بچے کو نہیں بناتے نا ہماری تھیولوجی کے اعتبار سے. نہیں, پیرنٹ کو جو ہے وہ اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ بچہ اس وقت پیدا کرے یا نہ کرے. اس کا سیکس ہونے سے پہلے اگر اسے پتا چل جائے کہ میرا, کے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ وہ صرف اچھے بچوں کو لے. اسکول کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ خراب بچوں کو نکال دے. نہیں, لیکن ٹیچر کے پاس omniscient نہیں ہے نا. omniscient تو پھر وہ پیرنٹس بھی نہیں ہے بھائی, وہ پھر پیرنٹس بھی omniscient نہیں ہے. آپ پیرنٹس کی ایگزامپل لائے کیوں؟ نہیں, اس لیے میں نے پیرنٹس کی لائی کیونکہ پیرنٹس کے ایگزامپل میں بچے کی برتھ سے پہلے اگر آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے بتا دیا جائے 100% کہ آپ کے پاس یہ جینیٹیکل ڈیفیکٹ ہے, اور اگر آپ نے بچہ پیدا کیا دین 100% وہ بچہ اپائج ہوگا اور ساری زندگی سفر کرے گا. تو اسی کو ریپلیس کر کے ہم ٹیچر کی بات کر رہے ہیں نا کہ ٹیچر نے ایک بچے کی پروگرس کو دیکھا اور اس کو 100% یہ پتا ہے کہ اس کو فیل ہونا ہے. وہ 1 سال سے اس کو نہیں بلکہ 5 سال سے دیکھ رہا ہے, تو کیوں اس کو ایگزام میں بیٹھنے دے رہا ہے؟ وہ بچوں کو ایڈمٹ ہی نہیں کریں گے جو بچے فیل والے بندے ہیں. اس کو تھوڑی پتا ہے کہ یہ بچہ آگے 5 سال کس طرح اسٹڈی کرے گا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے 1 سال سے آپ کے پاس پڑھ رہا ہے اور اگر وہ فیل ہو جائے تو بہت سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کے اوپر پڑ سکتا ہے نیگیٹو. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بھائی تم ایگزام میں بیٹھو ہی نا, کیونکہ تمہیں تو فیل ہونا ہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس سینیریو میں کیا ٹیچر یہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ جو ایگزامپل ہے نا فالس انالوجی کہلائے گی, اور اس کے اندر جو کیٹیگری ہے وہ ڈفرنٹ ہے. فالس انالوجی تو بھائی پیرنٹس والی بھی ہے جو آپ دے رہے ہیں, چونکہ پیرنٹس کریٹر نہیں ہے. اور مفتی صاحب اس میں ایک اور ایشو آتا ہے پیرنٹس والے ایشو میں, اگر میں عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اپنے ابھی کے حساب سے بولے گا نا, اس کو کیا پتا ہے کہ 70 سال سے پہلے ہی کوئی میڈیسن مل جائے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے.
हाँ पॉसिबल, बिल्कुल नहीं वो इसीलिए मैंने कहा था वो थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर क्राइटेरिया पहले से ये भी थॉट एक्सपेरिमेंट है। आप इसको फॉल्स एनालॉजी कह रहे हैं, उसको थॉट एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो ये भी तो आपकी फॉल्स एनालॉजी हुई। हाँ, लेकिन टीचर में आपने टीचर को ऑल पावरफुल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया जिसके अंदर उसके पास 100% क्रिएशन की पावर है। अल्लाह के कैटेगरी के अंदर उसके पास क्रिएशन की पावर है, इन द सेंस के जिस बंदे को वो पैदा, जैसे हिंदू को पैदा कर रहा है, वो जानते हुए कि पटेल को मैंने पैदा करना है, इसने सारी जिंदगी अच्छा रहना है, अपने बुत परस्ती करनी है, जो भी करनी है, लेकिन एंड में इसको मैं रोस्ट करूंगा सारी फॉर द फ्यूचर एवर लास्टिंग के लिए मैंने इसको रोस्ट करना है। तो ये नॉलेज होते हुए भी अल्लाह उसको क्रिएट कर रहा है, नोइंग कि भाई ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए बेसिकली क्रिएट किया, क्योंकि ही नोस कि उसने अपना फ्री विल इस्तेमाल किया। ये कहना कि ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए क्रिएट किया है, ये आपका अपना असम्पशन और रिजल्ट है। इसको ये आप सीधे जो है नतीजे के ऊपर आपने जंप लगा दी, और ये नहीं देखा कि जहन्नम और जन्नत में जाना खुदा के इल्म की वजह से नहीं है, बल्कि बंदे के कसब की वजह से। नहीं बोल रहा मैं तो कह रहा हूं असल तो चीज वही है ना। भाई अल्लाह का इंसाफ जो है कॉम्प्रोमाइज उस वक्त होगा कि अगर खुदा के इल्म की वजह से वो जहन्नम में जा रहा हो, वो जा रहा अपने कसब की वजह से, तो फिर इंसाफ का सवाल कहाँ रहा? ये मैंने कहा ही नहीं कि वो अल्लाह की इल्म की वजह से जा रहा है, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा है कि फ्री विल इस्तेमाल करके दोज़ख में जाएगा। मैं कह रहा हूँ अल्लाह जानता है कि मैंने जब इसे फ्री विल दूंगा, ये अपना फ्री विल इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से फिर ये दोज़ख में जाएगा और इसको सारी जिंदगी हमेशा मैंने यहाँ तक आपके साथ हूँ। उसके बाद उसने अल्लाह ने ये किया कि यार जब मुझे मालूम है कि जहन्नम में जाएगा, अब इसको मैं पैदा नहीं करता, तो उसका जो ऑल नोइंग एस्पेक्ट है वो तो खत्म हो गया, जबकि वो ऑल नोइंग है। नहीं ऑल नोइंग का है कि अच्छा, और दूसरी बात ये है कि वो अल हकीम भी है, ऑल वाइज भी है, और ये भी हम मालूम है कि उसके ऑल वाइज होने की वजह से इस दुनिया के अंदर कुछ जहन्नमियों का होना। अरे यार ये बिल्ली आपको तंग चले, ठीक है, मैं ज्यादा तो उसका नहीं, मैं इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला ऑल वाइज भी है, और उसका विजडम इस बात का तकाजा करता है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खैर भी हो। अगर हम आपकी इस थीसिस को मान लेना तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ खैर होगा। फिर अल्लाह ताला ये कहेगा भाई जो इंसान भी मुझे मालूम है जहन्नम में जाएगा, मैं उसको पैदा ही नहीं करता, तो सिर्फ नेक इंसान आएंगे। फिर शैतान की क्या जरूरत हुई, फिर इस दुनिया की बनाने की क्या जरूरत हुई, फिर आदल की क्या जरूरत हुई? आदल तो कायम ही जब ही होगा ना कि जब कुछ इंसान जहन्नम में जाएंगे। हाँ, तो यही तो, इसी को देख के तो फिर मैं कहता हूँ ये सारे एक्सप्लेनेशन एड हॉक एक्सप्लेनेशन है। एक चीज जो बनी हुई है, अब उसको फिक्स करने के लिए नहीं, वो हकीम भी है, वो भी है, अच्छा वो उसके लिए ऑब्वियसली बात है कि जब आप हमारे ऊपर एतराज करेंगे तो खुदा के जो पूरा पैकेज है उसकी सिफात का, उसकी जात का, उसको लेकर होगा ना। आप किसी एक वर्ड को लेकर तो नहीं कर सकते, तो चेरी पिकिंग हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप्ड ओवर अ टाइम है, और इस तरह ऐसा नहीं है, बल्कि आप जैसे अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, ऐसे ही मुतज़िला ने दौड़ा है, और उन्होंने सोचा कि यार खुदा को अल अलीम तो कहें हम, लेकिन ये उसका नाम है अल अलीम, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑल नोइंग है, बल्कि होता ये है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, जब खुदा को पता चलता है, और उन्होंने उस कॉन्ट्रडिक्शन को इस तरीके से हल किया, जबकि हमारी नजर में वो कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, बल्कि अदल और इंसाफ का तकाजा ये है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खराब लोग भी हों, और उसके लिए खराब लोगों का पैदा होना जरूरी है। तो मेरा भी यही आपका कहने का पता है कि आई अंडरस्टैंड कि एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है या इशू है जिनको मुतज़िला ने फिक्स करने की कोशिश की, आपने उसको कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं माना और आपने उसको एड हॉक करके नहीं वो हकीम भी है तो वो अदल भी कर रहा है। तो भाई एड हॉक जब होगा ना, जब हम इंसान एड हॉक जब होगा, जब हम ये अल्फाज अपनी तरफ से बढ़ाएंगे। कुरान तो मुतज़िला के आने से पहले ये कह चुका कि वो अल हकीम और अल अलीम है। मुतज़िला ने उसके अंदर एड हॉक किया, ना कि हमने एड हॉक किया। मुतज़िला ने उसको माना को बदला, ना कि हमने बदला, हमने तो ओरिजिनल माना लिए। एड हॉक जब होगा जब हम इन चीजों का इजाफा करेंगे। चले ठीक है, मुझे यही क्लैरिफाई करना था कि ये मुतज़िला का पोजीशन क्या है और आप लोगों का पोजीशन क्या है। बट थैंक यू वेरी मच, बहुत एंजॉय द बिल्ली। बिल्ली को मुझे जो है मुझे अंदर करना पड़ेगा, वरना ये मुझे पूरी स्ट्रीम में परेशान करती रहेगी। ये वाली बिल्लियां होती है ना, जैसे मेरे भी 2 बिल्ले हैं, तो वो भी जो है ना एक अल्फा मेल है और एक बेटा मेल है। तो आप बिल्लियों की कैरेक्टर, खासतौर पे बिल्लियों में ये चीज होती है कि उनमें पर्सनालिटी होती है। कुत्तों में इतना वो नहीं होता, कुत्ते सारे एक जैसे ही टाइप के होते हैं, ज्यादा उनमें पर्सनालिटी, लेकिन बिल्ली में खास चीज होती है कि उनमें पर्सनालिटीज होती हैं और वो डिफरेंट होती हैं, वो अपनी टेरिटरी क्लेम कर लेती हैं। एक मेरी बिल्ली है अल्फा, वो हमेशा लाइक चौधरी की तरह आती है अपने मर्जी से काम करने, और दूसरी बिल्ली स्केर्डी कैट है, चाहे किसी को भी देखेगी डर के भाग जाएगी। तो वो हर एक की पर्सनालिटी डिफरेंट है। चले आप एंजॉय करें अपनी बिल्ली। चले ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। चले भाई। अच्छा जी, हमारे पास अगले कॉलर है लेजी, उसके बाद है मैं लूंगा विष्णु प्रभाकर को। अच्छा, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप 1-2 मिनट दें, और लेजी साहब मैं